کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف اسرائیل اور فلسطین کی جنگ نہیں ہے، بلکہ اس وقت پورا عالم کفر اکٹھا ہو چکا ہے۔ یہودی بالفعل لڑائی لڑ رہے ہیں، اس کی حمایت کرنے کے لیے پوری دنیا کا عیسائی وہاں پہ پہنچا ہوا ہے، ان کی مدد کرنے کے لیے ہندو ان تک مدد پہنچا رہے ہیں، سکھ ان تک مدد پہنچا رہے ہیں۔ دنیا کی لا مذہب قوتیں جن کا کسی خدا اور نبی پر ایمان بھی نہیں ہے، وہ براہ راست ان کی مدد کر رہی ہیں، اور پورا عالم کفر اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی بستی کو، اس چھوٹے سے علاقے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تلا ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور آج بڑی عجیب بات ہے، مسلمانوں کو اس بحث میں الجھایا گیا کہ یہ فلسطین مسلمانوں کا ہے بھی صحیح ہے نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سرزمین کے اصل مالک یہودی ہو، اس سرزمین کے اصل مالک عیسائی ہو، مسلمانوں نے اس پہ قبضہ کر لیا ہو۔ مسلمانوں کو اس بحث میں الجھا دیا گیا۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے ذہن کو صاف کر کے جائیں، اس سرزمین پر نہ یہودیوں کا حق ہے نہ عیسائیوں کا حق ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر اگر کسی کا حق ہے تو وہ مسلمان کا حق ہے۔ اس پر قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے، تاریخی کتب سے ایک نہیں 20 دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی سرزمین بھی نہیں، یہ عیسائیوں کی سرزمین بھی نہیں، یہ خطہ اگر ہے تو مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کو ملنا چاہیے۔ آج میں اور آپ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ آپ قرآن اٹھائیں، نام لے کے آپ کو قرآن میں بہت سارے نبیوں کا تذکرہ ملے گا، اور جب آپ ان کا تذکرہ پڑھیں گے، انہی کے تذکرے کے اندر آپ کو بیت المقدس کا تذکرہ بھی ملے گا، مسجد اقصی کا تذکرہ بھی ملے گا، فلسطین کا تذکرہ بھی ملے گا، اس سرزمین کا تذکرہ ملے گا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات پڑھے تو ان کے حالات میں بیت المقدس کا تذکرہ موجود، حضرت اسماعیل کے حالات پڑھے وہاں بیت المقدس کا تذکرہ موجود، حضرت اسحاق کے حالات پڑھے وہاں بیت المقدس کا تذکرہ موجود، حضرت یعقوب کے حالات پڑھے بیت المقدس کا تذکرہ موجود، حضرت یوسف کے واقعات پڑھے بیت المقدس کا تذکرہ موجود، حضرت یحییٰ کے واقعات پڑھے بیت المقدس کا تذکرہ موجود، حضرت زکریا کے واقعات پڑھے بیت المقدس کا تذکرہ موجود، حضرت داؤد کی کہانی پڑھے بیت المقدس کا تذکرہ موجود، حضرت سلیمان پیغمبر کے حالات پڑھے بیت المقدس کا تذکرہ موجود، حضرت دانیال کی باتیں پڑھے بیت المقدس کا تذکرہ موجود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پڑھے، حضرت ہارون کے حالات پڑھے، حضرت یوشع کے حالات پڑھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات پڑھے، حضرت عیسیٰ کی والدہ کے حالات پڑھے، آل عمران کے حالات پڑھے، آل داؤد کے حالات پڑھے، آل زکریا کے حالات پڑھے۔ ہر پیغمبر کی زندگی میں، اس کی سوانح میں، اس کی سیرت میں، اس کے حالات اور واقعات میں آپ کو بیت المقدس کا تذکرہ ملے گا، اور ان سارے نبیوں کے ساتھ تعلق اگر ہے تو مسلمان کا ہے، نہ یہودی کا ہے نہ عیسائی کا ہے، مسلمان کا تعلق ہے۔ ہمارے معزز مہمان حضرت عباس کے ساتھ تشریف